السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاضی بہاؤالدین شداد، جو اس دور کا عینی شاہد ہے، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، عز الدین نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ موصل اور شام کی عمارتوں کو اپنے ماتحت متحد نہیں رکھ سکے گا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے بہت ڈرتا تھا۔ اس کے ماتحت جو امیر اور وزیر تھے، وہ عز الدین سے اتنی زیادہ رقموں کا مطالبہ کرنے لگے جو وہ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ خزانے میں اتنی سکت نہیں تھی اور وسائل بھی محدود تھے۔ اپنی یادداشتوں میں آگے چل کر قاضی بہاؤالدین شداد نے لکھا ہے کہ عز الدین کو یہ خطرہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو حلب کے ساتھ دلچسپی ہے، اس لیے وہ حلب پر ضرور قبضہ کرے گا۔ عز الدین سلطان ایوبی کے خلاف آمنے سامنے کی جنگ لڑنے سے گریز کرتا تھا۔ اس نے اپنے ایک بڑے ہی قابل اور دلیر سالار مظفر الدین ککبوری سے مشورہ کیا، جو 7 تہوں میں چھپا ہوا ایک راز تھا۔ موصل کا والی عز الدین کا بھائی عماد الدین تھا، جو کھلم کھلا سلطان ایوبی کے خلاف تھا۔ حلب اور موصل میں یہ انقلاب آیا کہ عز الدین نے موصل کی حکمرانی سنبھال لی اور عماد الدین حلب آ کر والی حلب بن گیا۔ عمارتوں یا سلطنتوں کا یہ تبادلہ دونوں کے باشندوں کے لیے ایک معمہ تھا۔ متعدد مورخین نے اس تبادلے پر اظہار خیال کیا ہے، ہر ایک نے مختلف رائے دی ہے۔ اس وقت کے وقائع نگاروں کی تحریروں سے کچھ بھید بے نقاب ہوتے ہیں۔ عز الدین جب موصل کے قلعے میں گیا تو رضی خاتون اور اس کی بیٹی شمس النساء اس کے ساتھ تھی۔ اس کا ذاتی محافظ دستہ بھی ساتھ تھا، جس کا کماندار عامر بن عثمان تھا۔ یہ بہت ہی بڑا قافلہ تھا، کئی اونٹوں پر پالکیاں تھیں جن کے پردے گرے ہوئے تھے۔ رضی خاتون اور شمس النساء کا اونٹ سب سے آگے تھا۔ رضی خاتون کی خادمہ بھی ساتھ تھی۔ رات کو راستے میں ایک جگہ قیام بھی کرنا تھا۔ عز الدین کو موصل پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے اس نے قافلے کا سربراہ مقرر کیا اور خود قیام کیے بغیر اپنے چند ایک محافظوں اور 2-3 مشیروں کے ساتھ سفر جاری کیا۔ عامر بن عثمان کو قافلے کے ساتھ رہنے دیا گیا۔ سورج غروب ہوتے ہی خیمے نصب کر دیے گئے۔ رضی خاتون کے خیمہ ان خیموں سے بہت دور نصب کیا گیا جن میں رات حرم کی لڑکیوں کو رہنا تھا۔ عز الدین نے خاص طور پر حکم دیا تھا کہ رضی خاتون اور شمس النساء کو حرم کی خیموں سے دور رکھا جائے۔ قیام کی جگہ سرسبز اور چٹانی تھی، چٹانوں پر بھی سبزہ تھا، ہری بھری جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ رات کو عامر بن عثمان مشعلوں کی روشنی میں حفاظتی انتظامات دیکھتا پھر رہا تھا۔ ان دنوں وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، کہیں بھی لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان ایوبی مصر میں تھا اور صلیبی کہیں دور بیٹھے سلطان ایوبی کی اگلی چال کے انتظار میں تیاریاں کر رہے تھے۔ پھر بھی عامر کا یہ فرض تھا کہ خیمہ گاہ اور جانوروں کے ارد گرد گشت کا انتظام کرتا۔ وہ حرم کے خیموں سے ذرا دور گھوم کر گزر رہا تھا۔ اس وقت وہ اکیلا تھا۔ خیموں سے کچھ اور دور گیا تو اسے اپنے سامنے ایک سایہ کھڑا نظر آیا۔ اس نے قریب جا کر گھوڑا روک لیا۔ میں نے تمہیں اندھیرے میں اتنی دور سے پہچان لیا ہے، تم قریب آ کر بھی مجھے نہیں پہچانتے۔ یہ نوشی کی آواز تھی۔ عامر بن عثمان نے آواز پہچان کر کہا، مجھے ابھی بہت کام کرنا ہے۔ اتنی وسیع خیمہ گاہ اور اتنے سارے جانوروں کی حفاظت کا انتظام میرے ذمے ہے، مجھے مت روکو۔ انوشی اس کے گھوڑے کے آگے آ کر لگام پکڑ چکی تھی، بولی، گھوڑے سے اتر عامر، جن کا تمہیں ڈر تھا وہ موصل چلے گئے ہیں، اتر آؤ۔ عامر گھوڑے سے اترا۔ انوشی نے اسے بازو سے پکڑا اور ذرا پرے چٹان کی اوٹ میں بٹھا لیا۔ عامر نے سدائے ہوئے جانور کی طرح کوئی مزاحمت نہ کی۔ عامر، انوشی نے جذباتی لہجے میں کہا، تم مجھے بدکار اور شیطان لڑکی سمجھ کر مجھ سے بھاگتے پھر رہے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میری اصلیت سے اچھی طرح واقف ہو۔ تم اپنے آپ کو زاہد اور پارسا سمجھتے ہو اور تمہیں جوانی اور اتنے دلکش جسم پر بھی ناز ہے۔ تم نے ابھی اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ کسی بھی روز تمہارا جسم خون میں ڈوبی ہوئی لاش بن جائے گا۔ یہ جنگ و جدل کا دور ہے۔ ایک وہ ہیں جو میدان جنگ میں کٹتے اور مرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو قلعے اور محل کے اندر ہی خفیہ طریقے سے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تمہارا انعام ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اپنے مردانہ حسن اور جسم کی دلکشی کو دائمی نہ سمجھو۔ کیا تم مجھے قتل کی دھمکی دے رہی ہو؟ نہیں، انوشی نے جواب دیا۔ میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تمہیں اگر یہ خیال ہے کہ میں تمہاری خوبصورتی اور تمہارے جسم پر مرتی ہوں تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ میں جسمانی تعیش کا مجسم ذریعہ ہوں، مگر میں جسمانی لذت سے بیزار ہوں۔ انسان کتنا ہی پتھر کیوں نہ بن جائے، دل کو بھی پتھر ہی کیوں نہ سمجھ لے، دل پتھر نہیں بن سکتا۔ روح مرجھا جاتی ہے، مرتی نہیں۔
دل اور روح کو وہ محبت زندہ رکھتی ہے جس کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مجھے اور زیادہ غور سے دیکھو، میرا حسن اور اس کا طلسم دیکھو۔ میں گناہ کرتی ہوں اور دوسروں کو گناہوں کی ترغیب دیتی ہوں۔ مجھے لوگ شہزادی نہیں پری کہتے ہیں۔ تمہارے بادشاہ اور امراء میرے قدموں میں ایمان اور اپنا سر رکھ دیتے ہیں، مگر میں ایک ایسی تشنگی سے دوچار رہی جسے میں کبھی بھی نہ سمجھ سکی۔ تمہیں دیکھا تو تم مجھے اچھے لگے۔ میں پہلی بار جب تمہارے قریب آئی تو میری نیت صاف نہیں تھی۔ تم نے جب مجھے ٹال دیا اور اس کے بعد بڑے اچھے لفظوں میں دھتکار دیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ تشنگی کیا ہے جو مجھے پریشان کیے ہوئی تھی۔ میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی۔ یہ تمہاری صورت کا نہیں، سیرت کا اثر تھا، اور یہ اثر ایسا تھا جس نے میرے دل میں ان سب کے خلاف نفرت پیدا کی جو مجھے عیاشی کا کھلونا سمجھتے ہیں اور جو اپنا ایمان اور اپنا قومی وقار میرے ہاتھ سے لیے ہوئے شراب کے پیالے میں ڈبو دیتے ہیں۔ وہ جذبات سے مخمور آواز سے بول رہی تھی اور عامر بن عثمان اس ذہنی کیفیت سے سن رہا تھا کہ دل میں یہ ڈر تھا کہ کسی نے دیکھ لیا تو وہ مارا جائے گا۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ شمس النساء اس کی تلاش میں ادھر آ نکلی تو اس کی محبت کا خون ہو جائے گا۔ وہ صرف سن رہا تھا۔ اتنی حسین لڑکی کی ایسی جذباتی باتیں اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ کیا تم ڈرتے ہو یا تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے؟ انوشی نے اس کے گال ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ اگر میرا دل مردہ نہیں ہوا تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہارا دل مر گیا ہے۔ اس نے کان عامر کے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے معطر اور ریشم جیسے بکھرے بکھرے بال عامر کے جوان سال گال سے چھونے لگے۔ وہ آخر جوان تھا۔ اس کی ذات میں ہلچل سی بپا ہوئی۔ اسے انوشی کی ہنسی کا ترنم سنائی دیا۔ ہنس کر بولی، دل زندہ ہے، دھڑک رہا ہے۔ میں تم سے کیا مانگتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں، تم مجھ سے مانگو۔ ہیرے جواہرات، سونے کے سکے، کہو کیا چاہیے؟ مجھے بھی کچھ نہیں چاہیے سوڈانی پری، مجھے انوشی کہو، لڑکی نے کہا۔ سوڈانی پری کہنے والے محبت سے آ رہی ہیں، گناہ گار ہیں۔ تم ان سب سے بلند ہو، پاک ہو۔ مجھ سے خزانے لے لو، ان کے عوض مجھے محبت دے دو۔ اس نے اپنا گال عامر کے گال کے ساتھ لگا دیا۔ عامر تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی حالت اب اس پرندے کی سی تھی جسے پنجرے میں بند کر لیا گیا ہو۔ وہ تڑپنے اور پھڑکنے لگا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں کسی اور کی محبت ہے، انوشی نے کہا۔ میرے طلسم میں کبھی کوئی یوں تڑپا نہیں۔ مجھے کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ اس نے دانت پیس کر کہا۔ تمہیں اتنا بھی احساس نہیں کہ ایک گناہ گار لڑکی تم سے پاک محبت کی بھیک مانگتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ گناہوں سے توبہ کر کے تمہارے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے۔ بدبخت انسان، یہ بھی سوچ لو کہ تم اس لڑکی کو دھتکار رہے ہو جس نے حکومتوں کے تختے الٹ دیے ہیں اور جو بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون بہا دیتی ہے۔ تم میرے سامنے ایک کیڑے سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ پھر مجھے مسل ڈالو، عامر نے کہا۔ میں تمہارے قابل نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتی عامر، انوشی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ صرف یہ کرو کہ میرے پاس بیٹھے رہا کرو، مجھے پناہ میں لے لیا کرو۔ عامر اس سے ہٹ کر اپنے گھوڑے کے پاس گیا۔ انوشی وہیں کھڑی رہی۔ عامر گھوڑے پر سوار ہوا اور کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ عامر بن عثمان کا گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ عامر کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی ناک میں انوشی کے بالوں کی خوشبو تر و تازہ تھی۔ وہ گالوں پر انوشی کے بالوں کے لمس کا گداز محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس حسین جال سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اگر انوشی ایک بار پھر ایسی ہی تاریکی اور تنہائی میں اسے ملی تو اس کی قسمیں ٹوٹ جائیں گی، پھر وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اس نے اپنے خیالوں کا رخ شمس النساء کی طرف پھیر دیا۔ تب اسے یاد آیا کہ شام خیمے نصب کرتے تھے۔ وہ ذرا سی دیر شمس النساء کے پاس رکا تھا اور انہوں نے ملنے کا وقت اور جگہ طے کی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ اسی جگہ کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں انوشی نے روک لیا۔ اس نے گھوم کر پیچھے دیکھا۔ اسے اندھیرے میں انوشی نظر نہ آئی۔ وہ ایک ٹیکری سے مڑ کر اس جگہ پہنچا جہاں شمس النساء کو آنا تھا۔ عامر نے جس طرح انوشی کا سایہ دیکھا اسی طرح اسے شمس النساء کا سایہ نظر آیا جو گھوڑے کی طرف بڑھا۔ وہ گھوڑے سے اترا۔ کہاں رہے؟ شمس النساء نے اس سے پوچھا۔ بہت دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ میرے کام سے تم آگاہ ہو؟ عامر نے جھوٹ بولا۔ ادھر آ رہا تھا کہ ایک جگہ کام سے رکنا پڑا اور اتنی دیر ہو گئی۔ اپنے آدمیوں کا بھی خیال رکھنا، شمس النساء نے کہا۔ وہ سب بہت ہوشیار ہیں، کسی کو ان پر شک نہیں ہوگا۔ شمس النساء ان اپنے آدمیوں کا ذکر کر رہی تھی جو حلب کے اندر سلطان ایوبی اور رضی خاتون کے لیے جاسوسی اور مخبری کرتے تھے۔
ان میں جو محل کے اندر ملازم تھے وہ اسی حیثیت سے ساتھ جا رہے تھے، اور جو شہر میں کوئی کام کاج کرتے تھے انہیں عارضی مزدوروں کے بحروپ میں راستے میں خیمے لگانے اور اکھاڑنے اور دیگر کاموں کے لیے ساتھ لے لیا گیا تھا۔ ان کے متعلق یہ طے کیا گیا تھا کہ موصل شہر میں مختلف کاموں پر لگا دیا جائے گا۔ رضی خاتون کی خادمہ نے یہ تمام آدمی شمس النساء اور عامر بن عثمان کو دکھا دیے تھے۔ آؤ کچھ دیر بیٹھ جائیں۔ شمس النساء نے اپنا بازو عامر بن عثمان کی کمر کے گرد لپیٹ کر کہا۔ عامر نے اپنا بازو شمس النساء کی کمر کے گرد لپیٹا۔ شمس النساء اس کے ساتھ لگ گئی، ایک قدم اٹھایا اور رک گئی۔ اس نے ناک عامر کے سینے سے لگا کر سونگا اور اس سے الگ ہٹ کر بولی، تم کہاں تھے؟ کس کے پاس تھے؟ میں جانوروں کو دے کر آ رہا، عامر نے جواب دیا۔ جانور عطر کب سے لگانے لگے ہیں؟ شمس النساء نے دبے دبے غصے سے کہا۔ تم نے کبھی عطر نہیں لگایا۔ عامر چپ رہا۔ شمس النساء نے کہا، تمہیں وہ خوبصورت ڈائن مل گئی ہوگی، تم اس کے جال میں آ گئے ہو۔ ابھی نہیں آیا شمسی، عامر نے کہا، وہ مجھے راستے میں مل گئی تھی۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، تمہیں کسی وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اتنا کچا آدمی نہیں ہوں۔ تم نے میرے سینے سے جو خوشبو سونگھی ہے یہ اسی کی ہے، لیکن تم میرے سینے کے اندر دیکھنے اور سونے کی کوشش کرو۔ عامر کے لہجے میں گھبراہٹ کا ہلکا ہلکا لرزہ تھا۔ کہنے لگا، میں بہت پریشان ہوں شمسی، میں کوئی امیر یا حاکم یا سالار نہیں، ادنا ملازم ہوں۔ انوشی مجھے آسانی سے انتقام کا نشانہ بنا سکتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج اس نے تمہیں کچھ زیادہ ہی پریشان کیا ہے، شمس النساء نے کہا۔ بہت زیادہ، عامر بن عثمان نے جواب دیا۔ آج اس نے اپنا دل کھول کر میرے آگے رکھ دیا ہے۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ گناہگار اور بدکار ہے۔ اس نے مجھ پر واضح کر دیا ہے کہ وہ یہاں بدکاری پھیلانے اور بھائی کو بھائی سے لڑانے آئی ہے۔ اس نے مجھ سے پاک محبت کی التجا کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے عوض جتنی دولت مانگو گے دوں گی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کے بازوں سے رہائی حاصل کی ہے۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ شمسی، میں کیا کروں؟ وہ دنیا کی ساری دولت میرے قدموں میں رکھ دے تو بھی میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پھر اسے دھوکہ دو، شمس النساء نے کہا۔ اسے وہی محبت دو جو وہ مانگتی ہے، اس کے عوض اس سے وہ راز لو جو ہم مانگتے ہیں۔ اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اسے کس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ تم تجربہ کار اور دانش مند ہو، یہ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اسے صاف کہہ دو کہ تمہیں اندر کے رازوں کی ضرورت ہے یا اسے بتائے بغیر اس سے راز اگلواتے رہو۔ میں یہ سوچ چکا ہوں، عامر نے کہا، مگر ڈرتا ہوں کہ تم ایک نہ ایک دن میرے خلاف غلط فہمی میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں اور اپنی محبت کو خدا کے سپرد کرتی ہوں، شمس النساء نے کہا۔ ماں ہر روز مجھے جو باتیں بتاتی ہے وہ میری روح میں اتر گئی ہیں۔ میری محبت مر نہیں سکتی، میں اسے اس عظیم مقصد پر قربان کر سکتی ہوں جو مجھے ماں نے دیا ہے۔ اپنے اللہ اور اپنے حلف کو یاد رکھو گے تو کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔ اس نے پوچھا، کیا اسے معلوم ہو گیا ہے کہ تم مجھے ملتے ہو؟ اس نے ذکر نہیں کیا، عامر نے جواب دیا۔ اسے یقیناً معلوم نہیں۔ کام کی ایک بات سن لو، شمس النساء نے کہا۔ حلب سے روانگی سے کچھ دیر پہلے قاہرہ سے ایک آدمی یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ عز الدین کی نیت کیا ہے اور صلیبیوں کے منصوبے کیا ہیں۔ اسے کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا جا سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت جلدی قاہرہ سے فوج کے ساتھ روانہ ہونے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس آدمی نے بتایا ہے کہ سلطان ایوبی اس وجہ سے جلدی کوچ کرنا چاہتے ہیں کہ صلیبی فوج نے موصل، حلب اور دمشق کی طرف پیش قدمی کر دی تو قاہرہ سے فوج کو بروقت یہاں پہنچانا ممکن نہیں ہوگا۔ خطرہ یہ ہے کہ سلطان اپنی فوج لے آئیں اور صلیبیوں کی چال کچھ اور ہو تو سلطان کی فوج نقصان اٹھا سکتی ہے۔ ہمیں بہت جلد اپنے مسلمان امراء اور صلیبیوں کے عزائم معلوم کرنے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس آسمان سے تارے بھی توڑ لاتے ہیں، عامر بن عثمان نے کہا۔ کیا صلیبی علاقوں میں اس کا کوئی آدمی نہیں؟ ماں نے مجھے بتایا ہے کہ اسحاق ترک ایک بڑا ہی قابل اور ہوشیار آدمی ہے، شمس النساء نے جواب دیا۔ وہ بیروت گیا ہوا ہے، صحیح خبر تو وہی لائے گا، لیکن اس کی طرف سے کوئی اطلاع قاہرہ نہیں پہنچی۔ دیکھو عامر، فوجوں کی نقل و حرکت ہوتی ہے تو یہ راز بے نقاب ہو جاتے ہیں، مگر یہاں کوئی ایسی ہلچل نظر نہیں آتی جو راز ہے۔ وہ عز الدین اور عماد الدین کے سینے میں ہے، یہ اندرونی حلقوں سے مل سکتا ہے اور تمہیں یہ راز انوشی دے سکتی ہے، مگر وہ جو قیمت مانگتی ہے وہ میں نہیں دے سکوں گا، عامر نے کہا۔ تمہیں یہ قیمت دینی پڑے گی، شمس النساء نے کہا۔ میں یہ قیمت دینے کو تیار ہوں،
میں اپنے بھائی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ مذہب اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے لیے ہماری آپس کی محبت اور دلوں کی خواہشیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہمیں ان شہیدوں کا قرض ادا کرنا ہے جو اسلام کے نام پر اپنی دلہنوں کو نوجوانی میں بیوہ کر کے ہیں۔ عامر، کچھ نہ سوچو، قربان ہو جاؤ۔ اس وقت اسحاق ترک بیروت میں تھا۔ بیروت صلیبی حکمران بالڈون کے فرنگی لشکر کی بہت بڑی چھاونی بنا ہوا تھا۔ اس سلسلے کی پچھلی اقساط میں سنایا جا چکا ہے کہ بالڈون کو ایک شکست سلطان ایوبی کے بھائی علادل نے دی تھی، اور تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے سلطان ایوبی کی فوج کو گھات میں لینے کی کوشش کی تو خود سلطان ایوبی کی گھات میں آ گیا تھا۔ وہ گرفتار ہوتے ہوئے بچا اور دونوں بار اس کی فوج تتر بتر ہو کر پسپا ہوئی۔ وہ تو جیسے راتوں کو سوتا بھی نہیں تھا۔ ان دونوں پسپائیوں کا انتقام لینے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ اس نے الملک الصالح کو اپنا اتحادی بنا لیا تھا، مگر اس کا اتحادی مر گیا۔ اب وہ عز الدین اور عماد الدین کو سلطان ایوبی کے خلاف اپنے محاذ میں شامل کر رہا تھا۔ اس نے قاہرہ میں جاسوس بھیج رکھے تھے جو سلطان ایوبی کے ارادوں کا پتہ چلا رہے تھے۔ اسحاق ترک بیروت پہنچ چکا تھا اور بالڈون کی ہائی کمانڈ تک پہنچنے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ وہاں جس سے ملتا اپنے آپ کو کسی مسلمان علاقے سے بھاگا ہوا عیسائی بتاتا۔ اس طرح اس نے بہت لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لیں۔ وہ چونکہ ترکی کا باشندہ تھا اس لیے سفید فام تھا، خوبرو اور تنومند بھی تھا۔ گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور تیغ زنی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس کے بازو لمبے اور ان میں طاقت تھی۔ دماغ بھی تیز اور باریک بین تھا۔ دوسروں کا دل موہنے کے لیے، بھڑکانے کے لیے، ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے وہ مناسب ڈھونگ رچانے کے فن کا ماہر تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا تھا کہ میری اصل قوت میرا ایمان اور کردار ہے۔ ان دنوں بیروت میں سلطان ایوبی کے خلاف جنگی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہاں کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے فوجی میلے ہو رہے تھے جن میں فوجی کرتب دکھاتے اور تیغ زنی وغیرہ کے مقابلے کرتے تھے۔ ایک روز اسحاق ترک ایسے ہی ایک مقابلے کا تماشا دیکھنے جا پہنچا۔ یہ صلیبیوں کا ایک پرانا کھیل تھا۔ دو گھوڑ سوار ہاتھوں میں لمبی برچھیاں تانے ایک دوسرے کی طرف گھوڑے سر پر دوڑاتے اور ایک دوسرے کو برچھی سے گھوڑے سے گرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر کوئی پہلی بار نہ گرے تو ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف گھوڑے دوڑاتے اور ایک دوسرے کو برچھی سے گرانے کے لیے وار کرتے تھے۔ سوار زیرہ بختر پہنے ہوتے تھے۔ یہ مقابلہ ہوتا رہا۔ سوار گرتے رہے، دوسروں کو مقابلے کے لیے للکارتے رہے۔ ایک سوار نے کئی سواروں کو گرایا، اس نے کسی اور کو للکارا تو کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ اسحاق ترک صحرائی لباس میں تھا۔ وہ میدان میں آ گیا۔ مقابلہ کرنے والے سوار فوجی تھے اور زرہ پوش۔ اسحاق کو عام لباس میں میدان میں اترتے دیکھ کر تماشائیوں نے کہا لگایا۔ وہاں صلیبی جرنیل اور دیگر کمانڈر وغیرہ بھی تھے۔ وہ بھی خوب ہنسے۔ جس گھوڑ سوار نے سب کو للکارا تھا وہ گھوڑے پر سوار میدان میں گھوڑے کو ادھر ادھر بگا رہا تھا۔ وہ صلیبی فوج کے ایک دستے کا کمانڈر تھا۔ اس نے ازراہ مذاق گھوڑے کا رخ اسحاق کی طرف کیا اور قریب آ کر برچھی اسحاق کو ماری۔ اسحاق وار بچا گیا۔ تماشائیوں نے ایک اور کہا لگایا۔ پھر شور اٹھا، پاگل پاگل، یہ کوئی پاگل ہے، اسے جان سے مار ڈالو۔ گھوڑ سوار کمانڈر نے گھوڑا پیچھے کو موڑا۔ اس کے ساتھی کمانڈروں میں سے کسی نے اسے کہا اب کہ اسے برچھی میں اڑس کر ساتھ لے جاؤ، زندہ نہ رہے۔ کسی اور نے چلا کر کہا یہ تمہاری توہین ہے، ایک پاگل دیہاتی نے تمہیں للکارا ہے۔ گھوڑ سوار نے ایڑ لگائی۔ اسحاق نہتا تھا۔ گھوڑے کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے چوغا اتار پھینکا اور برچھی کا وار بچانے کے لیے تیار ہو گیا۔ گھوڑ سوار ذرا سا جھکا، برچھی ہاتھ میں تولی۔ قریب آ کر اس نے اسحاق پر وار کیا۔ اسحاق کچھ دور تک گھوڑے کے ساتھ اس طرح دوڑتا گیا جیسے برچھی اس کے جسم میں اتر گئی ہو اور وہ اس کے ساتھ گھسیٹتا جا رہا ہو۔ تماشائیوں نے داد و تحسین کا شور بپا کر دیا، لیکن یہ دیکھ کر سب پر سناٹا طاری ہو گیا کہ اسحاق ترک دوڑتے دوڑتے سوار کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ برچھی کو اس نے پکڑ رکھا تھا، سوار نے بھی برچھی کو پکڑ رکھا تھا۔ اس نے گھوڑے کو گھمایا، گھوڑا ایک چکر میں دوڑنے لگا۔ اسحاق اس سے برچھی چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے برچھی چھین لی اور دوڑتے گھوڑے سے کود کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے برچھی لہرا کر للکارا، مجھے ایک گھوڑا دے دو، کوئی میرے مقابلے میں آ جائے، زرہ بختر کے بغیر مقابلہ کروں گا۔ گھوڑ سوار کمانڈر گھوڑے سے اتر کر اسحاق کے پاس آیا۔ اس نے بازو پھیلا رکھے تھے۔ اسحاق نے برچھی زمین میں گاڑ دی۔ صلیبی سوار نے اسے گلے لگا لیا۔
اسحاق نے کہا کہ مقابلہ کروں گا، مجھے گھوڑا دے دو۔ اسے ایک گھوڑا اور ایک برچھی دے دی گئی۔ وہ اسی کمانڈر کے مقابلے میں آیا۔ تماشائی دم بخود تھے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ بدقسمت دیہاتی زیرہ بختر کے بغیر برچھی سے بہت بری موت مرے گا۔ دونوں گھوڑے دور آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اشارے پر گھوڑے دوڑے۔ کمانڈر نے برچھی اسحاق کے پیٹ کے سیدھ میں رکھی ہوئی تھی۔ اسحاق نے اپنے جسم کو ذرا موڑ کر کمانڈر کا وار خطا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی برچھی کمانڈر کے پیٹ میں لگی۔ کمانڈر گھوڑے کی دوسری طرف گر پڑا۔ اس نے غلطی یہ کی کہ اس طرف والا پاؤں رکاب سے نکالنا بھول گیا۔ گھوڑا اسے گھسیٹنے لگا۔ اس مقابلے میں کسی تماشائی کو کسی سوار کی مدد کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سوار مر بھی جایا کرتے تھے۔ کمانڈر کو گھوڑا گھسیٹ رہا تھا۔ اسحاق نے گھوم کر دیکھا تو اس نے اپنے گھوڑے کو گھمایا، پیڑ لگائی اور کمانڈر کے گھوڑے کے پہلو میں آ کر اپنے گھوڑے سے کود کر اس کے گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھا، لگام کھینچی اور گھوڑے کو روک لیا۔ کمانڈر نے چونکہ زیرہ بختر پہن رکھی تھی، اس لیے اس کا جسم زمین کی رگڑ سے محفوظ رہا، ورنہ اس کی کھال اتر جاتی۔ کمانڈر نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور اسے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اسحاق ترک نے بتایا کہ وہ مسلمانوں کے علاقے سے بھاگا ہوا عیسائی ہے۔ وہ اپنے آپ کو عام قسم کا عیسائی تو کہہ نہیں سکتا تھا۔ ایسی گھوڑ سواری اور ایسی نیزہ بازی کا ماہر کوئی فوجی ہو سکتا تھا یا کوئی اونچے خاندان کا فرد۔ اس نے کمانڈر کو بتایا کہ مسلمان اسے زبردستی فوج میں بھرتی کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ آیا۔ کمانڈر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ کمانڈر بالڈون کی فوج کا نائٹ تھا۔ نائٹ صلیبی فوج کا بہت بڑا اعزاز اور رتبہ ہوتا تھا جو اس کمانڈر کو دیا جاتا تھا، جو ذاتی طور پر نڈر اور ماہر جنگجو ہو اور اجتماعی طور پر بہت بڑے دستے کو جنگی اہلیت سے لڑا سکے۔ اس اعزاز کے لیے جو اوصاف دیکھے جاتے تھے وہ کسی میں پائے جاتے تھے۔ یہ اعزاز جسے ملتا اسے سر سے پاؤں تک زیرہ بختر ملا کرتی تھی۔ صلیبیوں کے نائٹ جنگی قابلیت اور بے خوفی کی بدولت آج تک مشہور ہیں۔ ان کا اتنا رتبہ ہوتا تھا کہ ان کے مشوروں سے بادشاہ اپنے فیصلے بدل دیا کرتے تھے۔ اسحاق ترک نے زیرہ بختر کے بغیر اس نائٹ کو پچھاڑ دیا اور اسے گھوڑے کے پاؤں تلے آنے سے بچا بھی لیا، تو نائٹ اس کی قدر و قیمت سمجھ گیا۔ اسے اپنے گھر لے جا کر نائٹ نے اسے شراب پیش کی۔ مسلمان جاسوسوں کے لیے یہ ایک مشکل پیدا ہو جایا کرتی تھی کہ دشمن کے علاقے میں وہ عیسائیت کا بحروب دھار لیتے اور اونچے حلقوں میں بھی پہنچ جایا کرتے تھے، مگر وہاں شراب پانے کی طرح پلائی جاتی تھی۔ مسلمان شراب پینے سے گریز کرتے تھے، بہانے تراشتے تھے۔ بعض جاسوس شراب کے سلسلے میں شک میں پکڑے بھی گئے تھے۔ علماء ایسا فتویٰ دینے سے ہچکچاتے تھے کہ ان حالات میں شراب جائز ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ ہدایت جاری کی تھی کہ شراب پینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مذہب میں حرام ہونے کے علاوہ یہ خطرہ تھا کہ شراب نوشی عادت بن جاتی تھی۔ دوسرے یہ کہ جس نے شراب کبھی نہ پی ہو وہ ہوش کھو کر اپنی اصلیت بے نقاب کر سکتا تھا۔ البتہ سلطان ایوبی نے کہا تھا کہ دشمن کے ملک میں شراب سے گریز کی کوشش کرو۔ اگر فرض کا تقاضا یہی ہو کہ شراب پیو تو اتنی پی لی جائے جو بدمست نہ کرے۔ یہی مشکل اسحاق ترک کے سامنے آ گئی۔ وہ ایمان کا پکا تھا۔ اس نے پینے سے انکار کر دیا اور کہا، میری قوت آپ نے دیکھ لی ہے، اس کا راز صرف یہ ہے کہ میں شراب نہیں پیتا۔ میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے جسم میں شراب چلی گئی تو تمہارے نیچے جو گھوڑا ہوگا وہ محسوس کرے گا کہ اس کی پیٹھ پر ایک کمزور انسان بیٹھا ہے، پھر گھوڑا بھی حکم نہیں مانے گا۔ اسحاق نے گردن سے لٹکتے دھاگے کو کھینچا۔ اس کے گردے کے اندر سے چھوٹی سی سلیب باہر آئی۔ اسحاق نے کہا، میں نے اپنی طاقت کو اس سلیب کے تحفظ کے لیے صرف کرنے کے لیے سلیب ہاتھ میں رکھ کر قسم کھائی تھی کہ شراب نہیں پیوں گا، بدکاری نہیں کروں گا، میری قسم نہ توڑیں۔ تم کہاں رہتے ہو؟ نائٹ نے پوچھا۔ گھر والے تمہارے ساتھ آئے ہیں؟ نہیں، اسحاق نے جواب دیا۔ میں گھر والوں سے یہ کہہ کر بھاگا تھا کہ اپنے کسی علاقے میں کوئی تسلی بخش ٹھکانہ بن گیا تو انہیں یہاں لے آؤں گا۔ تمہارا ٹھکانہ بن گیا ہے، نائٹ نے کہا۔ میں تمہیں اپنی باقاعدہ فوج میں نہیں لے رہا، تم میرے ذاتی محافظ ہوگے۔ ہر کمانڈر کے ساتھ 2-4 محافظ ہوتے ہیں، لیکن میں تم جیسے اوصاف کے آدمیوں کا قدردان ہوں۔ میری پسند کا صرف ایک محافظ میرے پاس ہے، تم دوسرے ہوگے۔ تمہاری رہائش کا انتظام کر دیا جائے گا۔ وہ زمانہ جنگجوؤں کا تھا۔ اسحاق جیسے طاقتور اور دلیر آدمیوں کی خوب قدر ہوتی تھی۔ نائٹ نے اس کی رہائش کا انتظام کر دیا، اس کے لیے عربی گھوڑے اور دیگر سامان کا بندوبست کیا اور اس کی تنخواہ مقرر کر دی۔ اسحاق ترک کو خدا نے دماغی صلاحیتیں بڑی فیاضی سے عطا کی تھی۔
انہیں بروئے کار لاتے ہوئے۔ وہ 2 دنوں میں اس صلیبی نائٹ کا معتمد بن گیا۔ میری صرف ایک خواہش ہے، اس نے نائٹ سے کہا، جس طرح مسلمانوں کا قبلہ اول ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، ان کے خانہ کعبہ پر بھی ہمارا قبضہ ہو جائے۔ اسلام تھوڑے سے عرصے میں ہمیشہ کے لیے مر جائے گا، اگر ساری دنیا پر نہیں تو دنیائے عرب پر صلیب کی مقدس حکمرانی ہو جانی چاہیے۔ تم خواب دیکھ رہے ہو میرے دوست، نائٹ نے کہا، مسلمانوں کو اتنی جلدی شکست دینا آسان نہیں۔ اگر ہم نے مسلمانوں کے کعبے کی طرف پیش قدمی کی تو ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے۔ انہیں چھوڑو، ہم ابھی تک اکیلے صلاح الدین ایوبی کو شکست نہیں دے سکے۔ آپ لوگ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے وہموں کا شکار ہو گئے ہیں، اسحاق ترک نے کہا۔ مسلمانوں میں اتحاد نہیں رہا، صلاح الدین ایوبی اپنے مسلمان دشمنوں میں اکیلا رہ گیا ہے۔ کیا حلب اور موصل کے نئے حکمران عز الدین اور عماد الدین آپ کے حمایتی نہیں؟ وہ آپ کی مدد کے محتاج اور منتظر ہیں۔ آپ کے جاسوسوں نے مسلمانوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ میں آپ کو وہاں کی صحیح تصویر بتاتا ہوں۔ اس نے الفاظ میں ایسی تصویر پیش کی جس سے نائٹ کی باچھیں کھل گئیں۔ اسحاق نے ایسے مشورے دیے جو کوئی جرنیل ہی دے سکتا تھا۔ نائٹ کی آنکھیں کھل گئیں۔ تم مجھے حیران کر دینے کی حد تک ذہین ہو، نائٹ نے کہا۔ ہم کچھ ایسے ہی منصوبے بنا رہے ہیں جو تمہاری خواہشوں اور عزائم کے مطابق ہیں۔ میرے اس مشورے کو ذرا اہمیت دیں کہ صلاح الدین ایوبی کی طرح چھاپہ مار جیش تیار کریں، اسحاق نے کہا۔ ایک جیش میرے حوالے کر دیں۔ میں مسلمان علاقوں اور ان کی نازک رگوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ مجھے دور اندر تک وہ جگہ معلوم ہے جہاں وہ رسد وغیرہ کے ذخیرے رکھتے ہیں۔ ادھر جنگ ہوئی تو ادھر ان کا کوئی ذخیرہ نہیں رہنے دوں گا۔ ایسا ہی ہوگا، نائٹ نے کہا۔ ہم تمہیں موقع دیں گے۔ میں نے تمہیں شمس النساء کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا، انوشی عامر بن عثمان سے کہہ رہی تھی۔ وہ موصل میں تھے۔ عامر نے اسے محبت کا جھانسا دے دیا تھا۔ انوشی آدھی رات کے بعد اس کے کمرے میں آ گئی تھی، کہنے لگی، شمس النساء مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں، اس کا نام نہ لو۔ عامر نے اکتاہٹ سے کہا، وہ شہزادی ہے، مجھے اپنا نوکر سمجھتی ہے اور حکم چلاتی ہے۔ میں کبھی اس کے پاس کھڑا ہوتا ہوں تو یہ حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ تم سے بھی میں اسی لیے ڈرتا رہتا تھا، تمہیں بھی میں شہزادی سمجھتا رہا، لیکن تم نے میرا ڈر دور کر دیا ہے۔ پھر بھی کبھی کبھی ڈر آ ہی جاتا ہے کہ تم مجھے کسی دھوکے میں مبتلا کر رہی ہو۔ یہ نہ بھی ہو تو اپنا یہ انجام مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ بڑوں نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو مجھے تہہ خانے میں بند کر دیں گے۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔